صبح کا وقت تو معلوم نہیں، لیکن اتنا اندازہ ہے کہ صبح کاذب کا سما تھا۔ ہم گہری نیند سو رہے تھے۔ دراصل یہی تو وقت ہوتا ہے میٹھی نیند سونے کا، مگر ہماری بدقسمتی ملاحظہ ہو کہ عین اس وقت کسی نے باہر سے دروازے پر زور آزمائی شروع کر دی۔ بڑا تعجب ہوا کہ یہ کس شریف آدمی کے آنے کا وقت ہے۔ باہر سے آواز آئی، دروازہ کھولیے۔ ایک بار پھر جیسے کسی نے دروازے پر تابڑ توڑ حملہ کر دیا۔ کون ہے؟ ہم نے لحاف میں لیٹے لیٹے کروٹ بدلی۔ صاحب دروازہ کھولیے۔ جواب میں ایک بھاری بھرکم آواز سنائی دی۔ بھائی آپ کون ہیں؟ کیا کام ہے؟ ہم نے بستر میں ہی سے ایک بار پھر پوچھا۔ ارے آپ پہلے دروازہ تو کھولیے، جواب ملا۔ مرتے کیا نہ کرتے، مجبوراً لحاف ایک طرف پھینکا اور سکڑتے ہوئے دروازہ کھولا۔ دیکھا تو ایک ادھیڑ عمر کا آدمی کھڑا تھا جو اس وقت معمولی لباس میں تھا۔ فرمائیے کیا بات ہے؟ ہم نے بڑی آہستگی سے پوچھا، اور جواب میں اسی نرمی سے وہ آدمی عاجزی سے بولا، بابو جی خدا کے نام پہ کچھ عنایت کر دیجئے۔ رات کا 1:30 بج رہا تھا۔ سڑک پر دور دور سناٹا تھا۔ کوئٹہ کی سرد ہوا بدن میں گھسی چلی جا رہی تھی۔ مارے سردی کے سارا جسم سن ہوا جا رہا تھا۔ اس وقت کراچی کی سب سے بڑی سڑک بندر روڈ پر ایک صاحب کھڑے تھے۔ وہ گرم کوٹ پتلون پہنے ہوئے تھے۔ اتنے میں انہوں نے دیکھا کہ دور سڑک پر رکشہ سائیکل جا رہا ہے۔ اسے دیکھتے ہی وہ قریب قریب چیخ چیخ کر آوازیں دینے لگے، رکشہ! او رکشہ والے! ارے سنتے ہو؟ رکشہ والے! رکشہ والے نے ان کی آواز سن لی اور دور سے رکشہ گھما کر ان کی طرف بڑھنے لگا۔ کہاں جائیے گا؟ اس نے قریب آ کر سڑک کی دوسری طرف سے پوچھا۔ ارے رکشہ گھما کے ادھر تو آؤ، وہ صاحب مہذب انداز میں بولے۔ اس پر رکشہ والا سڑک پار کر کے ان کے قریب آ گیا، اور جو ہی وہ قریب آیا وہ صاحب آگے بڑھے اور بولے، میاں ماچس ہوگی تمہارے پاس؟ یہ 25 فروری کی بات ہے۔ دوپہر کا وقت تھا۔ ایک صاحب بیچارے گھر کے لیے کچھ سامان لیے چلے جا رہے تھے۔ ان کے ایک ہاتھ میں پیالہ تھا جس میں دہی بھرا ہوا تھا، اور دوسرے ہاتھ میں تیل کی بوتل پکڑی ہوئی تھی۔ وہ صاحب اپنے خیال میں مگن چلے جا رہے تھے کہ یکایک پیچھے سے ایک اور صاحب بے تحاشا بھاگتے ہوئے آئے، اور انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ انہیں ایک زور کی دھول جما دی، اور اس طرح دھکا دیا کہ وہ صاحب سامان سمیت سڑک پر جا گرے۔ پیالے کی ساری دہی سڑک پر گر گئی، اور تیل کی بوتل ٹوٹنے کی وجہ سے سارا تیل ان کے کپڑوں پر آن پڑا۔ اس کے علاوہ جہاں وہ گرے تھے وہاں اتفاق سے کیچڑ تھی، سو نتیجہ یہ ہوا کہ سر سے پاؤں تک کیچڑ میں لت پت کھڑے رہ گئے۔ اپنی حالت دیکھ کر انہیں بہت غصہ آیا۔ جب وہ اٹھ کے کھڑے ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کو گرانے والا اصل میں ان کا دوست تھا۔ غصے سے ان کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، لب بھچے ہوئے تھے۔ انہوں نے ایک لمحے کے لیے آنے والے کو گھورا اور لال بھبوکا ہو کر بولے، کیا بات ہے؟ کیا ہوا ہے؟ جواب میں دوسرے صاحب نے پہلے کی طرح انہیں ایک اور دھول جما دی اور خوش ہو کر چیخ کے بولے، ارے پاکستان پہلا ٹیسٹ جیت گیا۔